اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب اللمہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے مطہرات کے بارے میں۔ بعض چیزوں کو ہم نے بیان کیا، پانی، زمین، آفتاب، یہ چیزیں ہم نے بیان کی۔ آج ہم نار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی آگ۔ نار یعنی آگ، والنارو یعنی آگ۔ ہاں، ما احالت ہو رمادن او دخانن، آگ کے جس چیز کو وہ رماد بنا دے، رماد یعنی راکھ، او دخانن یا دھواں بنا دے، یعنی جب کوئی چیز جلنے کے بعد راکھ بن جائے یا دھواں بن جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے، گویا آگ پاک کر دیتی ہے۔ جی، یعنی جب کوئی چیز آگ میں جل کر دھواں بن جائے یا راکھ بن جائے، مان لیجئے مثلاً ایک نجس لکڑی ہے، آپ نے اس کو جلا دی تو اب جو اس کا دھواں اٹھ رہا ہے وہ دھواں پاک ہے۔ جو بعد میں راکھ بن گئی ہے، راکھ موجود ہے، جل گئی لکڑی پوری، اب جو راکھ ہے تو وہ راکھ پاک ہے۔ لا خزفا و آجرا فی اصح القولین، لیکن جو خزف ہے یعنی ٹھیکرا وغیرہ، جو مثلا برتن وغیرہ پکائے جاتے ہیں جیسے کہ ان کا جو ہوتا ہے، یا آجر اینٹ وغیرہ پکنے کے بعد، یہ صحیح قول کی بنا پر، اصح قولین کی بنا پر یہ پاک نہیں ہوں گے آگ سے۔ یعنی اگر کوئی برتن نجس مٹی سے بنایا گیا ہے یا اینٹ نجس مٹی سے بنائی گئی ہے تو کیا وہ آگ میں پکنے کے بعد، جیسے کہ پکایا جاتا ہے برتنوں کو بھی اور اینٹ کو بھی، تو کیا وہ آگ میں پکنے کے بعد پاک ہو جائیں گے؟ کہ اصح قولین کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قول ہے یہ بھی کہ اینٹ اور برتن پکنے کے بعد برتن کون سا؟ مٹی کا، پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب دخان، دھواں، اس کا مطلب پاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قول یہ بھی ہے کہ جب برتن کو پکا دیا جائے یا مٹی کے برتن کو پکا دیا جائے یا اینٹ، مٹی کی اینٹ کو جب پکایا جائے تو پکنے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ قول موجود ہے، بعض علماء کا یہ نظریہ ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اصح قولین کی بنا پر وہ پاک نہیں ہوں گی دو چیزیں یہ۔ وعلیہ المصنف فی غیر البیان، اور اس رائے کے ساتھ ہے مصنف اپنی کتاب بیان کے علاوہ، یعنی بیان میں اس کے علاوہ رائے ہے مصنف کی۔ یہاں پر کہنا اصح قولین، تو یہی رائے مصنف کی کہاں پر ہے؟ غیر بیان میں، جو اور دیگر کتابیں ہیں بیان کے علاوہ ان میں بھی یہی رائے ہے۔ صحیح۔ وفیہ، اور فیہ فی البیان، اور بیان میں قوا قول الشیخ بالطہارت فیہما، اور مصنف رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہید اول نے فیہ فی البیان قوا، مضبوط جانا ہے، قوی جانا ہے، کس چیز کو؟ قول الشیخ، شیخ توسی کے قول کو۔ کیا ہے ان کا؟ بالطہارت فیہما، کہ اگر نجس خزف مٹی سے بنا ہے برتن اور اسے پکا دیا جائے، یا اینٹ کو جو نجس مٹی سے بنائی گئی ہے اسے پکا دیا جائے تو وہ پکنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ بالطہارت فیہما یعنی فی الخزف والآجور، واضح؟ یعنی شیخ توسی کیا کہتے ہیں؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو شہید اول نے بھی اپنی کتاب بیان میں، جو کتاب بیان ہے اس میں اسی قول کو قوی جانا ہے۔ کس قول کو؟ کہ پکنے کے بعد جو ہے مٹی کا برتن یا اینٹ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو آگ بھی پاک کرتی ہے
نجس چیز کو کب؟ جب وہ چیز دھواں بن جائے یا راکھ بن جائے جل کر. اور بتایا کہ مصنف کہتے ہیں کہ سوائے آجر اور خزف کے یہ پاک نہیں ہوں گے. لیکن پھر مصنف نے یعنی غیر بیان میں تو اسی چیز کے بارے میں مصنف نے اپنی رائے قائم کی، لیکن بیان میں مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قول شیخ توسی ہی کو قوی جانا، اور ان کا قول کیا ہے کہ پاک ہو جاتے ہیں، یہ بھی پاک ہو جاتے ہیں آگ کے جلنے، آگ کے ذریعے پکنے کے بعد. کہتے ہیں نقص البیر، اور کنویں کا پانی نکالنا. نقص البیر جیسا آپ نے کنویں کی بحث میں تفصیل سے پڑھا ہے. نقص البیر یعنی کنویں کا پانی کھینچنا، یعنی جس وجہ سے وہ نجس ہوا ہے، جتنی مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنا پانی، انسان مر جائے تو اتنا پانی، کتا مر جائے تو اتنا پانی، سور گر جائے تو اتنا پانی، جو بتایا ہے چیزیں، پائخانہ چلا جائے تو اتنا پانی کھینچا جائے گا. تو جتنی مقدار بتائی ہے اس کے کھینچنے کی، جب اتنی مقدار میں کھینچ لیا جائے تو یہ چیز بھی کنویں کو پاک کر دیتی ہے. ونقص البیر، اور کنویں کا پانی نکالنا، بنزل مقدر منو، جتنا مقدار معین ہوا ہے جس چیز کی نجاست کے بارے میں، تو اگر وہ اتنا مقدار میں پانی نکال دیا جائے تو وہ کنواں کیا ہو جاتا ہے؟ نقص بیر سے، یعنی پانی نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے. وَكَمَا يَطْهُرُ الْبِئْرُ بِذَلِكَ، اور جس طریقے سے بیر پاک ہو جاتا ہے پانی کھینچنے سے، فَكَذَا، اسی طریقے سے، حَافَاتُهُ، اسی طریقے سے اس کے کنارے بھی پاک ہو جاتے ہیں. جس طرح پانی کھینچنے سے نجس کنویں کا پانی پاک ہو جاتا ہے، جتنی مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنا کھینچا جائے فلاں نجاست کے بارے میں، تو اسی طریقے سے کنویں کے جو حافات ہیں یعنی کنارے ہیں جو بنائے گئے ہیں، وہ چیزیں بھی پاک ہو جاتی ہیں پانی کھینچنے سے. والآلات النزع، اور جن برتنوں سے یا جن اشیاء سے، چیزوں سے، وہ ڈول ہو، رسی ہو، اور دیگر چیزیں جو بھی کھینچنے میں کام آتی ہیں، پانی کے جو بھی پانی کھینچنے میں کام آتی ہیں، جن کے ذریعے سے پانی کھینچا جا رہا ہے، وہ سب آلات پاک ہو جاتے ہیں. والمباشر وما يسبه حالته، کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جو اس سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، صحیح ہے، مباشر جو ڈائریکٹ پانی کھینچ رہی ہیں، جن کے ذریعے پانی کھینچا جا رہا ہے، یا جو چیزیں اس سے ملی ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. ہاں، یعنی جو چیز، جس چیز سے آپ پانی کھینچ رہے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا وہ گیس کے ساتھ میں ہو، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پاک ہو جاتی ہیں. وَذِهَابُ ثُلْثَيْ الْعَصِيرِ، اور اگر یہ ہو گیا کیا؟ نقص بیر. نقص بیر بھی یعنی پاک کرتا ہے، یعنی وہ کوئی مطہرات میں سے ہے. صحیح. وَذِهَابُ ثُلْثَيْ الْعَصِيرِ، اور جب 2/3 چلا جائے، عصیر کہتے ہیں عصیر نبی کا، جل جائے، جب عصیر نبی کا 2/3 ختم ہو جائے تو وہ بھی 1/3 جو بچا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو جب انگور کا رس جوش کھا جائے اور اس کا 2/3، تو جوش کھانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نجس ہو جاتا ہے. تو جو 2/3 جل جائے وہ جوش کھاتے کھاتے، اور جو 1/3 بچا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک. مطہر للثلث الاخر، تو یہ 2/3 کا جل جانا، چلا جانا، یہ مطہر ہے. ثلث آخر یعنی جو تیسرا حصہ بچا ہوا ہے، جو 1/3 بچا ہوا ہے. علی القول بنجاست ہی، اس قول کی بنا پر کہ جس قول میں کہا گیا ہے کہ عصیر نبی جوش کھانے کے بعد نجس ہو جاتا ہے. ظاہر ہے پہلے نجس ہوگا جبھی تو پاک ہوگا، اور وہ پاک ہے پھر کیا ہوگا؟ پاک ہی ہے پھر تو. یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ عصیر نبی جوش کھانے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، تو ان کے یعنی اس قول کی بنا پر یہ ہے کہ اگر وہ نجس ہو گیا جوش کھانے کے بعد، تو پھر اگر وہ 2/3 جل جائے جوش کھاتے کھاتے ابلتے ابلتے، تو جو 1/3 بعد میں بچا ہے آخر میں وہ پاک ہو جاتا ہے. والآلات والمزاویل، اور جو اس کے آلات ہیں جن میں وہ جوش کھا رہا ہے، جن میں وہ پانی ہے، مزاویل، اور جو چیزیں جن میں وہ انجام پا رہا ہے، وہ سب جوش پا رہا ہے، تو وہ سب چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. جو برتن ہے اور دیگر چیزیں، ہاں اس کے ساتھ میں طبیعت میں اس کے پاک ہو جائیں گی سب. یعنی وہ عصیر نبی پاک تو وہ بھی پاک. واضح ہوا یہاں تک؟ والاستحالہ، کہہ رہے ہیں والاستحالۃ،
استحالہ بھی نجس چیز کو پاک کر دیتا ہے، یعنی استحالے کے ذریعے بھی نجس چیز پاک ہو جاتی ہے. جیسے کل میتۃ والعذرۃ عذرہ تصیر ترابا ودودا، جیسے کہ اگر میت اور عذرہ، میت عذرہ یعنی پائخانہ یعنی سکا ہوا، تصیر ترابا اگر وہ مٹی ہو جائیں، میت مٹی ہو جائے، پائخانہ مٹی بن جائے، ودودن اور کیڑے بن جائیں، تو اب یہ مٹی اور کیڑے پاک ہیں. یعنی میت کے اگر مٹی اور کیڑے بن جائیں یا عذرہ کا پائخانہ مٹی ہو جائے اور کیڑے ہو جائیں تو وہ کیڑے جو اس سے بنے ہیں وہ سب پاک ہیں. والنطفۃ والعلقہ، اور نطفہ اور علقہ تصیر حیوانان، نطفہ اور علقہ جب جو ہے وہ حیوان ہو جائے مثلا تو کیا غیر الثلاثہ، حیوان غیر الثلاثہ. غیر الثلاثہ کون ہے محمد علی صاحب؟ کتا، سور اور کافر. والماء النجس، یہ جو ہے نطفہ جو ہے علقہ کیا ہو جائے؟ حیوان ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. والماء غیر ثلاثہ، لیکن والماء النجس، اور اگر نجس پانی بولن بول ہو جائے، پیشاب بن جائے، نجس پانی کیا ہو جائے محمد علی صاحب؟ پیشاب بن جائے. کس کے لیے؟ لحیوان معقول، ایسے حیوان کا کہ جس کا گوشت کھانا حلال ہو. ولبنن، یا دودھ بن جائے، بنے وذالک، یہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں. آپ کے برتن میں نجس پانی تھا، آپ نے لے جا کے بھینس کو پلا دیا، بھینس کا دودھ دو لے جا کے مثلا شام کو، جی تو وہ دودھ پاک ہے نجس ہے؟ پاک ہے. صحیح. یا وہ مثلا آپ نے نجس پانی تھا، نجس پانی آپ نے بھینس کو پلا دیا، جی 5 7 10 گھنٹے کے بعد بھینس نے پیشاب کیا تو کیا وہ پیشاب نجس ہے؟ پاک ہے بھینس کا؟ پاک ہے. جی وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور اس طریقے سے. بہرحال آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گیا ہوں گے، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.